باتیں کر، بندگی کر، سجدے کر، رکوع کر، آنسو بہا، رو کے دکھا، مانگ کے دکھا، تڑپ کے دکھا۔ بدبخت ہے وہ وجود جس پر ساری رات گزر گئی اور اس کی فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ تہجد کا میں رونا کیا روں؟ تہجد کا رونا تو تب روتا کہ مجمع نمازی ہوتا، یہاں تو فرض نماز ہی ختم ہو گئی ہے، تہجد کے رونے کیا روئے جائیں۔ میرا اللہ تعریف کر رہا ہے رات کو اٹھنے والوں کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے جو راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سجدوں میں سر رکھتے ہیں، اللہ انہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ تتجافا، تتجافا، کتنا خوبصورت لفظ اللہ نے کہا ہے، تتجافا۔ اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ وہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا رات کو غسل کر کے کپڑے پہن کے اپنے خامن سے پوچھتی، آپ کو میری ضرورت ہے؟ کو یہ بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تتجافا، اس کی اصل ہے جفا، جفا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بے وفائی کو۔ تو کتنی خوبصورت بات اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ میرے بندے ہیں جو مجھ سے وفا کرتے ہوئے اپنے بستروں سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ بے وفائی بڑی بری بات ہے، یا تو بڑا بے وفا آدمی ہے، تو ہمارے ماحول میں بے وفائی بڑی بری بات ہے، وفا بڑی اچھی بات ہے۔ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ میرے وہ پیارے بندے ہیں کہ اپنے بستر کے بے وفا بن جاتے ہیں اور میرے وفادار بن جاتے ہیں۔ جسم ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، اٹھاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، چھینٹے مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو جو تہجد میں اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، پھر بیوی کو بھی اٹھایا، وہ نہ اٹھی تو اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر آپ نے فرمایا مبارک ہو اس عورت کو جو رات کو اٹھی، تہجد کا وضو کیا، پھر خامند کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پہ پانی پھینکا، پھر دونوں اٹھ کے اللہ کو منانے کھڑے ہو گئے۔ اللہ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے آسمان کے در کھل جاتے ہیں، عرش کا در کھل جاتا ہے۔ جیسے ماں بچوں کو پیار سے نہیں دیکھتی، اس کی نظریں قربان ہو رہی ہوتی ہیں، اس کے چہرے کے جذبات دیکھنے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا رب اپنے اس بندے اور بندی کو ان محبتوں سے دیکھتا ہے جن محبتوں سے ماں نہیں دیکھ سکتی۔ 70 کا لفظ عربی زبان میں ہوتا ہے کثرت کے لیے، نہ کہ عدد کے لیے۔ میرے رب کو اپنے بندے سے پیار ہے جس کا کوئی عدد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد، اے داؤد، اگر ان مردان کے نافرمانوں کو پتہ چل جائے، یہ نافرمان مردوں عورتوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، صرف ان کو یہ خبر ہو جائے کہ ان کا اللہ ان کی ساری نافرمانیوں کے باوجود ان سے کتنا پیار کرتا ہے، تو ان کے جوڑ آپس میں جدا ہو جائیں، اکٹھے نہ رہ سکیں۔ اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے کہ کتنی ہے تو ان کے جوڑ سلامت نہیں رہ سکتے، ان کے جوڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے داؤد ایک بات تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہوگا میرا، فرما برداروں سے میرا پیار کیسا ہوگا؟ پھر اور سنو، یا داؤد بشر المذنبین، داؤد جاؤ جاؤ میرے نافرمانوں کو بشارت سناؤ۔ نافرمانوں کو کوئی بشارت دیتا ہے؟ نافرمانوں کو تو ہر کوئی ہتھکڑی لگا، جو پولیس والے نہیں کھڑے ہتھکڑی لگاؤ، یہ چور ہے ڈاکو ہے ہتھکڑی لگاؤ۔ میرا اللہ کہتا داؤد جاؤ جاؤ نافرمانوں کو بشارت دے دو۔ کہ اللہ ان کو کیا بشارت دوں؟ ان سے کہو لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، میرا بندہ تو جتنے مرضی گناہ کر لے، جتنے مرضی منہ کالے کر لے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ 15 رکعت مستقل نہیں تھی، آپ کی مستقل رات کی بندگی۔ یہی بات اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے، میرے نبی قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے محبوب تیرا دن میں کام ہے بہت زیادہ، تو رات مجھے دیا کر، رات کو اٹھا کر تیری میری بات ہونا بھی ضروری ہے، دعوت میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی نہ ہو، تبلیغ میں اتنا نہ لگ کہ تیری میری بات ہی ختم ہو جائے، تو رات کا وقت مجھے دیا کر، اس میں تو اور میں آپس میں بات کریں گے۔ رات کی گفتگو ویسے بھی بہت پرسکون ماحول میں ہوتی ہے، اور کوئی اس وقت بلانے والا نہیں ہوتا اور کوئی اس وقت خلل ڈالنے والا نہیں ہوتا، تو رات کو میرے پاس آیا کر، مجھ سے بات کیا کر، اس لیے کہ دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ عجب بات ہے، یہ نہیں کہا دن میں تیرا کام بڑا ہے، تیری مشقت زیادہ ہے، تیری دعوت کی مشغولی زیادہ ہے، دن میں تجھے لمبا تیرنا ہے۔ دعوت کے کام کو، تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی، تیرنے سے۔ مکے میں تو پانی کا قطرہ نہیں، پانی کا قطرہ نہیں، زمزم کے سوا کوئی کنواں نہیں ہے، تو وہ کون سا پانی ہے جس میں اللہ کا نبی تیر رہا ہے؟ دعوت کی محنت کو اللہ نے تیرنے سے تشبیہ دے کر ایک خوبصورت مطلب ہماری طرف منتقل کیا ہے کہ چلنے والا اپنی مرضی سے چل بھی سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ گاڑی میں سفر کرنے والا مرضی سے گاڑی کو روک بھی سکتا ہے اور چلا بھی سکتا ہے، اور اس سے باہر نکل کے کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو آدمی پانی میں اتر جاتا ہے، اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذمہ ہر حال میں تیرنا ہے، جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے وہ تیرنا چھوڑ نہیں سکتا کہ چلو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، اب اسے تیرنا ہے۔ اگر وہ رکنا چاہے گا پانی کا بہاؤ اسے کہاں سے کہاں لے جائے گا، اگر وہ ٹھہرنا چاہے گا تو موجیں اسے اپنے اندر سمیٹ کے لائیں گی، مچھلیاں اسے نوالا بنائیں گی، اسے ان طوفانی موجوں سے لڑنا ہے، ان تھپیڑوں میں سے اس نے اپنا راستہ بنانا ہے، اور دوسرے کنارے تک جب تک اس کا ہاتھ نہیں لگتا اب یہ آرام نہیں کر سکتا، اسے ہر حال میں مستقل ہاتھ پاؤں مارنے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، طویلا طویلا، میرے نبی یہ نہیں جیسے ہم لوگ تقریر کی اور بیٹھ گئے، جمعے کے خطیب کی طرح تقریر کی اور بیٹھ گئے، مدرسے کے مدرس کی طرح سبق پڑھایا اور بیٹھ گئے، نہیں، یہ نہیں۔ فی النہار سبحا طویلا، تیرے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ جب یہ آیت آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ دوسرا کنارہ کب تک، دوسرا کنارہ کب آئے گا؟ دوسرا کنارہ ہے کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک تو لگا رہے جب تک موت کا پیغام تیرے پاس نہیں آ جاتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ دن تو دے دعوت اور پھر لوگوں کے پیچھے، اور رات کو پھر مجھ سے بات کر، کہ اللہ سے بات کیے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا، کہ دل تو خالص اللہ کے قبضے میں ہے، اسے کون پھیر سکتا ہے اللہ کے بغیر، اسے کون بدل سکتا ہے اللہ کے بغیر۔ نبیوں سے بڑھ کر کوئی دعوت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی ہمدرد خیر خواہ نہیں ہوتا، ان سے بڑھ کر کوئی اندر میں کڑن اور غم اور گھٹن لینے والا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود لوگ اکڑ گئے، نہیں ایمان لائے۔ ابو جہل نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ سچا نبی ہے پر میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ محکم بن طفیل نے مسیلمہ کذاب سے کہا، یہ مسیلمہ کذاب کا سالار تھا، کہنے لگا مسیلمہ اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ پیارا ہے۔ ربیعہ مسیلمہ کا قبیلہ، مضر ہمارے نبی کا قبیلہ، تو کہنے لگا واللہ انک لکذاب، اللہ کی قسم تو جھوٹا ہے، لیکن ربیعہ کا جھوٹا مجھے مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمہ بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں ہی بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو،
1.25 लाख अंबिया पिस गए। ये 1.25 लाख अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए और उन्हें मशक्कत की घाटियों से गुजारा गया। हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह। ऐसे ज़ल्ज़ले आए, ऐसी मशक्कतें आईं कि अंबिया पुकार उठे, या अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। दुनिया का अफजल तरीन तबका अंबिया हैं, कायनात के सबसे अफजल इंसान अंबिया हैं। अंबिया की जिंदगी में देखो तो इबादत ज्यादा नहीं है, इबादत ज्यादा नहीं है। हमारा नबी सारी दुनिया के सरदार, जिन्नो इंस के सरदार, नबियों के भी सरदार, सारे नबियों के नबी, सारी जिंदगी आपकी तहज्जुद 11 रकात नफल है, 11 रकात, 8 नवाफिल और 3 वितर। और इब्ने अब्बास की एक रिवायत में आता है 15 रकात। लेकिन यह 15 रकात मुस्तकिल नहीं थी, आपकी मुस्तकिल रात की बंदगी 11 रकात, कभी उससे भी कम, कभी उससे भी कम। सोते भी हैं, जागते भी हैं। कोई रात आपकी जिंदगी में ऐसी नहीं आई कि आपने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी हो। ताबईन में, सहाबा में बकसरत मिलेंगे इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, लेकिन हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भर में कभी नहीं मिलेगा कि इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा की हो। अंबिया की जिंदगी में जो सबसे नुमाया चीज है वो इंसानियत का गम, कुढ़न है, दर्द, बेकरारी है और उनके पीछे दीवानावार फिरना है। ये अंबिया की इम्तियाजी चीज है। रब्बे इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा। जो अंबिया की बंदगी, इबादत, अंबिया का जिक्र, अंबिया की तस्बीह, अंबिया की तिलावत क्या है? रब्बे इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा। या अल्लाह, दिन रात मैं तो तेरी तरफ ही लोगों को बुलाता रहा। ये अंबिया का सबसे आली शान अमल और वजीफा है। इस वजह से वो सारी कायनात के अफजल तरीन, एक नबूवत खुद एक उनको ऊंचा बनाने वाली चीज है, फिर नबूवत में जो सबसे आली अमल है वो दावत है कि वो बैठते नहीं, लोगों के पीछे फिरते। दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफा इबादत खाना बनाया कि यहां मैं अंदर बैठ के अल्लाह की इबादत करूंगा, किसी से मुलाकात नहीं करूं, बस अकेला अल्लाह से मुलाकात करूं। जब वो मुकम्मल हो गया और उसके अंदर बैठ गए तो अल्लाह ताला ने, उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता था, दरवाजा अंदर से बंद था। तो अचानक इज़ तसव्वरुल महराब, 2 आदमी महराब में खड़े नजर आए। फफज़अ मिनहुम, तो दाऊद अलैहिस्सलाम डर गए, ये कहां से आ गए? दरवाजा अंदर से बंद, दीवार पे चढ़ कोई नहीं सकता, तो ये आए कहां से? तो वो कहने लगे ला तखफ, अल्लाह के नबी डरो नहीं, खस्मानी बगा बादुना अला बाद, हम दोनों का आपस में झगड़ा हो गया है, आप हमारा फैसला फरमा दें। भाई क्या झगड़ा हुआ है? कइन्ना हाज़ा अखी लहू 99 नअजा वलिया नअजतुन वाहिदा फ़क़ाल अकफिलनीहा वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब। ये मेरा भाई है, इसके पास है 99 भेड़ें, मेरे पास है 1। ये मुझसे कहता है अपनी 1 मुझे दे दे, तो आप बताएं कि हम में जालिम कौन है, मजलूम कौन है? दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान परेशान सोच रहे, ये तो कजिया बच्चा भी निपटा सकता है कि भाई ये 99 वाला जुल्म कर रहा है, 1 वाले को कह रहा है 1 मुझे दो, मैं 100 पूरी करूं, तो ये मेरे पास कहां से आ गए? ओहो फज़न्न दाऊद अन्नमा फतन्नाह। फिर उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम को पता चला, ओहो ये भेड़ों का किस्सा नहीं है, ये अल्लाह की तंबीह है कि दाऊद तू कमरे बंद करके इबादत के लिए नहीं आया, तू मेरा पैगाम पहुंचाने आया है। ये तूने मकसद से हट के कदम उठाया है, तेरा इबादत का जी है तो रात मेरे पास आ जाया कर, सारी रात बंदगी कर, कोई मना नहीं, लेकिन दिन में तू दरवाजे बंद करके कुंडे लगा के अंदर बैठ जाए और कि मैंने किसी से नहीं मिलना, बस मैंने अल्लाह अल्लाह करना है, तो ये तेरा मनसब नबुवत इस बात का तकाजा नहीं करता। तो उस वक्त फिर आगे तौबा की, इस्तिग़फ़ार की और सजदे में सर रखा
کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔